عمران خان صاحب کا پیغام آ چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے جو ڈاکٹر اب تک عمران خان صاحب کا علاج ہوا ہے اس پر عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس علاج سے مطمئن نہیں ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ فوری طور پر، اور لفظ جو یوز ہوا ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ اس وقت ایمرجنسی ہے کہ عمران خان صاحب تک ان کے ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف۔ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو جو بتایا، اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ کا پیغام ہے عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ذریعے کہ فوری طور پہ عمران خان کے ڈاکٹرز ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو عمران خان تک رسائی دی جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا جو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کے جو عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ ہیں اور ان کی رپورٹ عمران خان کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ دیکھیں یہ صورتحال کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے۔ جمعے سے دھرنے سٹارٹ ہوئے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، آج 5واں دن ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود خان چکزئی صاحب، پارلیمنٹیرینز اس وقت پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ایک دھرنا کے پی ہاؤس کے باہر ہے اور ایک ثوابی کے مقام پر ہے، بلکہ ثوابی کے مقام پر ایک نہیں ہے، کے پی میں 8-9 جگہوں کے اوپر جو ہے وہ دھرنے جاری ہیں۔ اور مین جو دھرنا ہے کے پی میں ظاہر ہے وہ ثوابی کے مقام پر ہے، جو تحریک انصاف کی یوتھ نے، آئی ایس ایف نے دیا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے دیا ہوا ہے۔ احمد نیازی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور احمد نیازی، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ احمد نیازی کے ساتھ عمران خان کے کچھ ایسے بھی جانثار ہیں جن کا میں نام نہیں لیتا ہوتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فیملیز اسلام آباد میں ہیں، تو میں اس لیے نام نہیں لیتا کہ ان کے لیے مشکلات نہ ہوں، ورنہ بہت سارے اس میں عمران خان کے ایسے جانثار ہیں خان صاحب کے ساتھ رہنے والے جو اس وقت اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں یا اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو احمد نیازی نے ایک بڑا اعلان کیا کیونکہ آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ سڑکیں کھلوائی جائیں اور کل تک عمل درآمد رپورٹ جمع کروائی جائے۔ تو احمد نیازی نے کہا ہے کہ وہ سڑک نہیں کھولیں گے، ثوابی انٹرچینج کے مقام پہ موٹر وے کو نہیں کھولیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی حکومت کے لیے ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، کیونکہ عدالتوں کو ان کے خلاف ایکٹیو کر دیا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف ایکٹیو کر دیا گیا ہے، کچھ اور لوگوں کو ان کے خلاف ایکٹیو کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو سہیل آفریدی صاحب کا کیس ہے الیکشن کمیشن میں، اس میں ہمارے دوست فہیم اختر ملک صاحب نے آج تفصیل سے لکھا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا ہے۔ لیکن ساتھ جو ہے وہ احمد نیازی نے اب یہ کہا ہے کہ وہ سڑکیں نہیں کھولیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے احمد نیازی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ عمران خان صاحب کے تو 2.5 سال سے کیسز لگانے کا عدالتوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، سننے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن جب عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویشناک خبریں آئی ہیں اور ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو عدالتیں 2 دن کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور عدالتیں جو ہے وہ احکامات جاری کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہی ایک ظاہر مشکل صورتحال ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب، یہ الیکشن کمیشن والا بڑا معاملہ اہم ہے کیونکہ اس میں سہیل آفریدی صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے، ان کی پوری حکومت اس سے گرائی جا سکتی ہے اور بڑی چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ فہیم اختر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں NA-18 ہری پور میں مبینہ طور پر انتخابی عملے کو دھمکانے سے متعلق معاملے پر سہیل آفریدی کے خلاف کیس کی سماعت جاری ہے۔ یہ اس وقت کیا تھا انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سجیل سواتی نے موقف اختیار کیا کہ سہیل آفریدی نے واضح طور پر الیکشن عملے کو دھمکایا اور اپنے خطاب میں NA-18 کا ذکر کیا جو کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے اس میں کہا تھا کہ اگر کوئی دھاندلی کرے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف، انہوں نے کہا دھاندلی سے مراد ہے نون لیگ کے خلاف بھی اس نے دھاندلی کی، تو وہ اگر شام ہوگی تو صبح نہیں دیکھے گا، صبح ہوگی تو شام نہیں دیکھے گا، یعنی اس کو میں قانونی طور پر اس کے خلاف کارروائی کروں گا اور اس کو عہدے سے ہٹا دوں گا۔ اس کے بعد آگے کہا گیا کہ ان کا وکیل کا کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کے تحت کسی بھی قسم کے تشدد یا غیر قانونی اقدام پر کارروائی لازم ہے اور اگر سہیل آفریدی کو چھوڑ دیا گیا تو یہ ایک غلط مثال قائم کرے گا۔ سجیل سواتی کے مطابق قانون کے تحت انہیں 2 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے اور سزا کی صورت میں وہ بطور وزیر اعلیٰ ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ضابطۂ اخلاق تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے بنایا گیا ہے، جبکہ آئین کا آرٹیکل 218، 233 اور 34 الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کے وسیع اختیارات دیتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت وزیر اعلیٰ انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکتا اور انہوں نے خلاف ورزی کی اور انہوں نے ساری چیزیں پڑھ کے سنائیں۔ تو سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ علی بخاری جو سہیل آفریدی صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ تفصیلی دلائل دے چکے ہیں اور آج جو ان کے مزید جو دلائل تھے الیکشن کمیشن کے جو سوالات تھے اور جو مخالف وکیل ہے اس کے وہ جواب دیں گے۔ اور انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ کمیشن نے کبھی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا اور جبکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ سہیل آفریدی کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے۔ اس پر علی بخاری نے کہا کہ معطلی کی اتنی جلدی کیا ہے اور یاد دلایا کہ پشاور ہائی کورٹ نے سہیل آفریدی کے خلاف کسی بھی آرڈر سے کمیشن کو روک رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات نہیں
کہ وہ اس طرح سے کارروائی کرے. بہرحال لمبی چوڑی تفصیل ہے, فہیم اختر ملک صاحب کے ٹویٹر پہ جا کے آپ یہ ساری تفصیل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اس کے امکانات موجود ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کی رکنیت معطل کر دی جائے یا ان کو ڈی سیٹ کر دیا جائے, مکمل طور پہ ان کو نااہل کر دیا جائے. اس کے امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں. اب سہیل آفریدی اس وقت ایک اور مشکل میں پھنس چکے ہیں کہ ایک طرف ان کے لیڈر کا معاملہ ہے اور ان کے لیے کارکن احتجاج کر رہے ہیں, سڑکیں بلاک ہیں, دوسری طرف عدالت کا آرڈر ہے. اور میں دیکھ رہا تھا تحریک انصاف کے بہت سے دوستوں کو, انہوں نے کہا کہ مطلب نہیں, سہیل آفریدی کو انکار کر دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے یہ آرڈر دیا ہے پولیس کو, اور آئی جی پولیس جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں جو تھے وہی ہیں. سہیل آفریدی ان کو چینج کرنا چاہتے تھے لیکن چینج نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی جو پولیس ہے وہ وفاق لگاتا ہے, صبح 3 نام بھیجتا ہے, ان میں سے کسی ایک کو وفاق لگاتا ہے, اور وفاق چاہے تو کسی ایک کو بھی نہ, ان میں سے تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ لگائے. اس وقت کی قانون کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے جبر اور ظلم اور بربریت کا قانون ہے. تو سہیل آفریدی کہ یہ چوائس نہیں ہے. جو آئی جی کے پی پولیس ہیں یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں آئے تھے, اور اس وقت عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پبلکلی ڈس آن کرو. علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا تھا کہ یہ تمہاری مرضی کا آئی جی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ڈس آن نہیں کیا تھا. تو سہیل آفریدی صاحب کے پاس اس وقت کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیس کو کہیں کہ تم نے دھرنا خالی نہیں کروانا, تم نے سڑکیں خالی نہیں کروانی. سہیل آفریدی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے, کیونکہ آئی جی ان کی نہیں سنے گا, آئی جی انہی کی سنے گا جن کی اس وقت پاکستان کے اندر عدالتیں سن رہی ہیں, جن کے سب سن رہے ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے پہ عدالتوں کو ہم اتنا ایکٹیو نہیں دیکھ رہے. چیف جسٹس پاکستان نے جو کیا وہ آپ کے سامنے, لیکن جہاں پہ عمران خان کے حق میں احتجاج ہو رہا ہے تو وہاں پہ عدالتیں جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہیں. ہمارے دوست ذوالقرنین, اچھا ایک تو یہ فتح اللہ برکی جو ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پہ اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال ہے, کیا کیا جا رہا ہے. اچھا اسی طرح سے ذوالقرنین اقبال نے کہا کہ ایک جانب علی امین گنڈا پور اچانک منظر عام پر آئے, وارنٹ جاری ہونے کے باوجود گرفتار نہ ہوئے, نہ حفاظتی ضمانت کروائی, بلکہ پولیس کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دیتے ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن میں سہیل آفریدی کے خلاف کارروائی تکمیل کے تقریباً قریب پہنچ چکی ہے. کیا ان دونوں ایونٹس کا باہمی تعلق ہے؟ اچھا اسی طرح سے جو احمد علی خان ہے, احمد نیازی نہیں, احمد علی خان جو کینیڈا میں ہیں, یہ وہی ہیں جنہوں نے مشن نور شروع کیا تھا اذانوں والا. وہ بار بار نوجوانوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ ارسلان بلوچ اور احمد بوبک وہ مسلسل, اور ذیشان, یہ سب مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ بند ہیں. اور علیمہ خانم صاحبہ کے آج ایک اور کیس میں وارنٹ گرفتاری جو ہے ان کی پولیس کے ایک آفیسر نے جو ہے اس کی تعمیل کروائی ہے. تو یہ اس وقت تک جو ہے وہ صورتحال ہے. دیکھیں چیزیں اوورال, آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ کرکٹ کی دنیا کے 14 عظیم کھلاڑی جو ہیں, سابق جو کپتان ہیں, انہوں نے مشترکہ طور پر جو ہے یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی ملاقات کرائی جائے, اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ڈاکٹرز کو ان تک رسائی دی جائے. اس وقت بلوچستان میں بھی احمد بوبک جو رپورٹ کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی جو ہے وہ اس وقت پروٹیسٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے, اور بلوچستان میں بھی سڑکیں بلاک ہیں. اصل جو مسئلہ ہے, دیکھیں کے پی میں 9 مقامات پہ سڑکیں بند ہیں, لیکن حکومت کو اتنا دباؤ نہیں پڑ رہا ان کے اوپر. ظاہر ہے اس سے کے پی کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اصل جو حکومت کو اثر پڑتا ہے وہ پڑتا ہے جب کراچی سے, سندھ سے جو پنجاب کی طرف مین ہائی وے آ رہی ہے اس کے اوپر پروٹیسٹ ہو. اور جب اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوا تھا تو حکومت کو نہروں کے معاملے پہ سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا. وہاں پہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے. پنجاب کی مین شاہراہوں پہ کوئی بڑا پروٹیسٹ نہیں ہے. دیکھیں کے پی کے بند ہونے سے حکومت کو وہ دباؤ نہیں پڑ رہا جو دباؤ بڑھنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے, دیکھیں لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے, لیکن میں اس پہ بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو آخری ہدایات ہیں وہ یہی ہیں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ یہ گولی چلاتے ہیں. تو یہ جو ایک ہے نا کہ بہت سے لوگوں کی ایک عمران خان کے لیے جو درد دل ہے یا جو ان کے جذبات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ فوراً لانگ مارچ کا اعلان کریں. تو لانگ مارچ کے تحت اگر سہیل آفریدی ایک تو اناؤنس خود نہیں کر سکتے, عمران خان صاحب نے یہ اختیار اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو دیا ہوا ہے. اور اگر سہیل آفریدی اناؤنس کرنا بھی چاہیں تو کے پی سے اگر بندے 1 1.5 لاکھ نکل بھی آئے گا, تو جب تک پنجاب سے نہیں نکلیں گے, سندھ سے نہیں نکلیں گے, پورے پاکستان سے نہیں نکلیں گے, پنڈی اسلام آباد سے نہیں نکلیں گے, تو اس وقت تک وہ مؤثر نہیں ہو سکتا. اور اگلی بات یہ ہے, جو تحریک انصاف کی قیادت, میں بہت ان پہ تنقید کرتا ہوں, لیکن ایک بات ان کی درست ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 10 لاکھ بندے بھی لے کے نکل آئیں. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں 19 تاریخ کو, 20 کو شاید کو کھانا شانا بھی ہو ٹرمپ کے ساتھ. تو امریکہ جب پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے, تو اس سے پہلے مرید کے ہوا, اس سے پہلے 26 نومبر ہوا, کسی نے نہ عدالتوں نے کچھ کیا, نہ انٹرنیشنلی کوئی بات ہوئی. تو اس وقت جو حکومت ہے
جس کو ٹرمپ کی مکمل حمایت حاصل ہے، وہ تو 10,000 لوگ بھی خدا نہ خواستہ مار دیں گے اور کوئی ان کو نہیں پوچھے گا. تو اس لیے بڑا رسکی ہے مارچ کرنا. اصل جو افیکٹو ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے پروٹیسٹ ہو جیسے کے پی کے اندر ہو رہا ہے، پنجاب میں اسی طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ پورا سوشل میڈیا اس بات پہ تو کرٹیسائز کر رہا ہے کہ جناب یہ محمود حنیفی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس، سہیل آفریدی وہاں پہ ثوابی میں نہیں جا رہے. یہ کوئی نہیں سوال کر رہا کہ پنجاب میں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، سندھ میں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہو رہا. اور میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں. تنقید کو کرتا ہے، میں سار آنکھوں پر، ہم بھی دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، کوئی ہم پہ تنقید کرتا ہے تو ہمیں اس تنقید کو سننا چاہیے اور اگر اس کو دیکھنا چاہیے. اگر ہم کہیں غلط ہیں تو ہمیں اپنی تصحیح کرنی چاہیے، اور اگر نہیں ہم کنونس ہیں تو اس بات کو دہرا دینا چاہیے. اور اگر کسی کا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اب کچھ سوشل میڈیا پہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کا یہ خیال ہے کہ محمود خان اجزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، سہیل آفریدی صاحب کو جانا چاہیے ثوابی، ان کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز 5 دن سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وفاق میں ریڈ زون میں دھرنا دے کر بیٹھا ہے. اس کا انٹرنیشنلی بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اور وہاں اگر وہ ثوابی پہ چلے بھی جاتے ہیں، 5 لاکھ بندے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. جب انہوں نے اسلام آباد آنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ان کا وہاں ثوابی جا کے بیٹھنے سے زیادہ امپیکٹ اس چیز کا ہے کہ پارلیمنٹ سے مسلسل کوریج ہو رہی ہے، انٹرنیشنلی کوریج ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ جا رہا ہے، ان کے انٹرویو شروع ہو گئے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر. سہیل آفریدی انٹرنیشنل میڈیا سے ملے ہیں، نیشنل میڈیا، لوکل میڈیا کوریج کر رہا ہے. تو اس سے امپیکٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑھ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے ریڈ زون کے اندر 2 جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں، ثوابی میں، کے پی میں 9 جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں. اصل جو مسئلہ ہے وہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے، سندھ میں کیا ہوتا ہے. وہاں پہ اس وقت تک کوئی ایسا پروٹیسٹ نہیں ہے جو حکومت کے لیے چیلنج ہو. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر جو جبر بربریت فسطائیت ہے یہ پاکستان کے کسی اور حصے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تو باقی اگر کوئی اس وقت تک اپڈیٹ ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. لیکن اب چیزیں اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی جب عمران خان صاحب کا بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے پیغام آ گیا کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور فوری طور پہ ان کے ڈاکٹرز جو ہیں ان تک ان کو ایکسیس جو ہے وہ ملنی چاہیے. باقی دیکھیں بات یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں ملکی سطح پہ بہت زیادہ. معاملہ یہ ہے کہ اچھا 4 صحافیوں کو اب تک گرفتار، ڈیجیٹل میڈیا کے جو رپورٹرز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اڈیالہ کے باہر، جن میں گوہر سیال ہیں، عامر نواز ہیں اور اسی طرح سے صبور خان ہیں. ان کو اچھا اس کا بھی آ رہا تھا کہ عادل عباسی کا بھی آ رہا تھا، لیکن عادل عباسی کے آپ کے حوالے سے مختار حسن کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. دیکھیں اس وقت یہ اگر یہ حکومت اور نظام سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور برا سلوک کر لیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو یہ ممکن نہیں ہے. اب سپیس نہیں ہے. آپ اس وقت غربت کی صورتحال دیکھ لیں، بے روزگاری کی دیکھ لیں، جو کسانوں کے ساتھ ہو چکا ہے، جو ٹرمپ کی اور مودی کی صلح ہونے کے بعد اب شہباز شریف کو وہ سچا پیار بہرحال نہیں ملے گا جو پہلے مل رہا تھا. پھر مودی کی جو یورپی یونین سے ڈیل ہوئی ہے، 9 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹس خطرے میں، ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں، امپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں. پیٹرول ڈیزل آپ دیکھ لیں کہ جو حشر نشر انہوں نے کر دیا ہے، قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں، غریب کی کمر توڑ دی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور آٹے کا اس وقت پنجاب میں بحران ہے، کسان برباد ہو گیا ہے. تنخواہ دار طبقہ اس وقت سرکاری ملازمین 5-6 دن ہو گئے ہیں لاہور میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ان کی پروٹیسٹ کی خیر ہم اس طرح سے کوریج نہیں کر رہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا اسی طرح سے بلوچستان میں دہشت گردی کی صورتحال آپ دیکھ لیں، بہت سارے واقعات کا تو ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے. کے پی میں کل 20 سے 25 چاہتیں ہوئی ہیں ایک دن میں. پہلے یہ درمیان میں کچھ بریک آ گئی تھی، وہ سردیوں کی وجہ سے آ گئی تھی، بارڈر کے اوپر برف تھی، سردیاں تھیں. جیسے جیسے موسم کھل رہا ہے اور سردیاں جا رہی ہیں، دہشت گردی کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے. دہشت گرد تنظیموں کی آپس میں کوارڈینیشن ہو چکی ہے. لہٰذا اب اس وقت ہماری اکانومی انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. کہا گیا کہ جنٹری بیچ آ رہا ہے، ٹرمپ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یو اے ای انویسٹمنٹ کر رہا ہے، قطر کر رہا ہے، سعودی عرب کر رہا ہے، چائنا کر رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ یو اے ای تو پہلے سے جو پیسے عمران خان کے دور میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی واپس مانگ رہا ہے. سعودی عرب جو ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ آئل فیسلٹی دے رہا تھا اس کو بھی ابھی تک انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. چیزیں ہمارے لیے ریجنل آپ دیکھ لیں، ایران اور امریکہ آمنے سامنے جنگ ان کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انٹرنل سیکورٹی کے حالات دیکھ لیں، اکانومی کے حالات دیکھ لیں، دہشت گردی کے حالات دیکھ لیں، انسرٹینٹی دیکھ لیں، عمران خان کی مزاحمت دیکھ لیں، غربت، بے روزگاری، یہ ساری چیزیں انٹرنلی دیکھ لیں. بھارت کے ساتھ بارڈر انسیکیور ہے، خدا نہ خواستہ کسی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے. افغانستان کے ساتھ بارڈر انسیکیور ہے، ادھر سے آپ ایک فوجی بھی اپنا جوان نہیں نکال سکتے. اور پھر اسی طرح سے دہشت گرد اسلام آباد تک تو پہنچ گئے ہیں. پھر انٹرنیشنلی ہمارے لیے چیزیں، اور ابھی بھی کچھ فورمز کے بیانات آئے ہیں اور مزید آئیں گے عمران خان کے معاملے پر. تو عمران خان کو شفٹ تو ہاسپٹل کرنا پڑے گا.
اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور عمران خان تک ان کے ڈاکٹرز کو رسائی تو دینی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ معاملات اسی طرح سے کمپلیکیٹڈ چلتے رہیں گے۔ اگر سہیل آفریدی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود حسن چکزئی صاحب چاہیں بھی تو ظاہر ہے وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے، کیوں؟ اور وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ عمران خان تک ان کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ جب تک عمران خان تک ان کے ڈاکٹرز کو رسائی نہیں دی جاتی، یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا، لوگوں کے کنسرن رہیں گے اور یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ پولیس کو کہا کہ شاید سڑکیں کھلوا بھی دے کے پی کی، شاید، یقیناً نہیں کہہ رہا، شاید کھلوا بھی دے، لیکن انٹرنیشنلی کیا پروٹیسٹ رک جائیں گے؟ سوشل میڈیا پہ بات تو رک جائے گی، اوورال جو ملک کے اندر انسرٹینٹی ہے وہ رک جائے گی، وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ خان کا بہرحال پیغام آ چکا ہے کہ مجھے فوری طور پہ ایمرجنسی میں میرے ڈاکٹرز کو مجھ تک رسائی دی جائے، اور وہ اب تک علاج سے مطمئن نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔